اب انہوں نے کیا کیا ذرا سنیں. سعودیہ میں ہمارے جو بزرگوں کی مزاریں ہیں، جو مقدس مقامات ہیں، ان کو ڈھایا گیا اور ڈھا کر یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے سب کفر و شرک کے اڈے ہیں. ہمارا اگر بس چلے تو ہم تو ہندوستان کی بھی قبروں کو ڈھا ڈالے، کیونکہ رسول اللہ کا یہی پیغام ہے کہ قبروں کو ڈھا دو. پہلے میں وہ جھلکیاں دکھاؤں کہ وہ مقدس مقام جو ہمارے لیے بڑے قابل تعظیم ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا. اور یہ عجیب بد دماغ بدو قوم ہے یہ عرب کے نجدی. دنیا کی جتنی ممالک ہے دنیا میں، ہر ملک میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا آرکولوجیکل ڈپارٹمنٹ، سنا ہے نا آپ نے، آثار قدیمہ. اس ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ، ایک شعبہ ہے. یہ اپنی تاریخ کو کھوجتا ہے، اپنے بزرگوں کی تاریخوں کو تلاش کرتے ہیں، کھوج کے لاتے ہیں. دنیا میں ہر ملک نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، آرکولوجیکل کا ڈپارٹمنٹ، تاکہ تاریخ کو تلاش کیا جائے. مگر یہ دنیا کے پہلے بدبخت ہیں جو اپنی تاریخ کو اپنے ہاتھ سے مٹا رہے ہیں. یہ دنیا کے پہلے بد دماغ ہیں. آئیے انہوں نے کن کن چیزوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ذرا دیکھیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، شکیل بھائی بڑا کر کے دکھائیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ ہے، جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی. اہل سنت یہاں جاتے تھے، میلاد النبی میں سلام پڑھتے تھے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب میں اس کا بہت تفصیل سے ذکر ملے گا، جذب القلوب کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب کا دستور ہے کہ میلاد النبی کی رات پہ رسول اللہ کے جائے پیدائش پر جا کے رات بھر میلاد پڑھتے ہیں. یہ بزرگوں سے ثابت تھا. ان بدبختوں نے وہاں ایک لائبریری بنا دی اور وہاں پابندی لگا دی، میلاد النبی کے وقت یہاں تالا لگا دیا جاتا ہے. دو بدبخت پولیس والے کھڑے ہو جاتے ہیں، دو چار چلو بھاگو یہاں، شرک شرک شرک. ہاں جی، یہ سب نہیں. یہ رسول اللہ کی ولادت کی جگہ ہے، وہاں انہوں نے ایک مکتب قائم کر دیا. آگے آئیں. یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے جہاں سرکار کا بچپنا گزرا ہے. یہ پورا ڈھا کر کھنڈر بنا دیا گیا. ترکی حکومت تک اس کی حفاظت کی جاتی رہی، مگر ان بدبختوں نے اس کو ڈھا کے ختم کر دیا. اس کے بعد آئیے، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے جہاں ہجرت کے بعد سرکار سب سے پہلے تشریف لائے تھے. یہ 2 منزلہ مکان جو طب اول حمیری نے بنایا تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری طب اول حمیری کے زمانے کے جو بہت بڑے عالم تھے، ان کی نسل سے تھے. نسل در نسل وہ ان کی وراثت میں آیا. اللہ کے نبی ہجرت کے بعد یہاں تشریف لائے، یہاں قیام رہا رسول اللہ کا. یہ مکان متبرک تھا، زائرین زیارت کی غرض سے جاتے تھے. ڈھا کے کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے. یہ امام زین العابدین کے مکان کو بھی بالکل نصف و نابود کر دیا گیا ہے. یہ جنت البقیع ہے. 1925 تک جنت البقیع کی یہ کیفیت تھی. جو ایک بڑا قبہ، آپ کو پورا فل میں دکھائیے، مجھے مت دکھائیے، مجمع کو بھی ہٹا دیجیے آپ شکیل بھائی، اب یہ کام کی چیزیں ہے. یہ جو بڑا قبہ آپ کو رائٹ ہینڈ میں نظر آ رہا ہے، یہ قبۃ اہل البیت کہلاتا تھا. یہ اس میں جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، امام جعفر صادق، امام حسن وغیرہ کی مزاریں تھی. یہ جنت البقیع پرانے اس کی تصویریں اس شکل میں تھا، اور اس کے بعد ان نجدی حکومت نے ڈھایا اور ڈھا کے اس کو آج اس کیفیت میں کر دیا ہے. یہ جنت البقیع موجودہ صورتحال یہ ہے جنت البقیع کی. یہ جنت المعلا ہے جہاں پہ سرکار کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مزار ہے، اور رسول اللہ کے خاندان کے کئی افراد ہیں اور کئی صحابہ کرام یہاں دفن ہے. یہ جنت المعلا کا قبرستان پہلے اس شکل میں تھا. نجدی حکومت نے اس کو ڈھایا اور ڈھا کے اب اس حالت پہ ہے یہ. اور ایک بات اور عرض کرنا چاہوں، آپ کو بتاؤں، بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اس جنت المعلا کے بیچ سے ایک سڑک گزاری گئی. جب سڑک گزار رہے تھے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا مزار درمیان میں آیا. تو ہماری ہندوستان کی حکومت غیر مسلم ہونے کے بعد بھی اتنا تو احترام کرتی ہے کہ اگر کوئی درگاہ آ جائے تو سڑک کو ترچھا کر دیا جاتا ہے، پلان چینج کر دیا جاتا ہے. مگر ان بدبختوں نے خواجہ عثمان ہارونی کی مزار پہ سے سڑک گزار دی. یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی والدہ محترمہ کی مزار ہے، جس کو ڈھا کر انہوں نے نصف و نابود کر دیا اور یہاں کچروں کے انبار ڈالنے شروع کر دیے. اور اس کے تعلق سے آج سے تقریباً 10 سال پہلے پاکستان کے ایمبیسی کے 2 یا 3 لوگ گئے تھے. میرے پاس اس کی پوری وہ ہے باقاعدہ پروف. جب وہ وہاں فاتحہ پڑھ رہے تھے تو وہاں کے نجدی پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا. ان کو معلوم نہیں تھا یہ پاکستان ایمبیسی کے ہے. پکڑنے کے بعد ان کو لے آ کے وہ قاضی کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ قبر پہ شرک و بدعت کر رہے تھے.
اتفاق سے ان کو عربی آتی تھی, انہوں نے عربی میں گفتگو کی. تو قاضی نے کہا کہ یہ ایک کافرہ کی مزار ہے معاذ اللہ, اور وہاں پہ جانا جو ہے وہ کفر و شرک ہے. انہوں نے کہا پاکستان ایمبیسی کے ہماری بات کروائی جائے پاکستان ایمبیسی سے. انہوں نے پہلے یقین نہیں کیا, 2 دن ان کو جیل میں لاک اپ میں رکھا. اس کے بعد قاضی سے بہت بحث ہوئی ان کی. جب انہوں نے فون کرایا, معلوم ہوا واقعی پاکستان سے ان کا تعلق ہے, تو کہا کہ اب یہاں سے چپ چاپ سیدھا چلے جاؤ, ورنہ ہم تم کو غائب کر دیں گے, پھر دیکھ لیں گے جو ہونا ہے ہوگا. وہ جب آئے تو انہوں نے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, جہاں جہاں اہل سنت ہے, بڑے بڑے اداروں میں باقاعدہ اس کی رپورٹنگ بھیجی. اس وقت ناگپور میں دارالعلوم امجدیہ میں بھی وہ ایک پورا ان کا خط آیا تھا. اس وقت میں امجدیہ کے اندر ممبر تھا, اور عمدۃ المحققین حضرت مفتی غلام محمد صاحب قبلہ علیہ رحمہ اس وقت وہاں کے محتمم تھے. تو وہ حضرت سے وہ کافی مجھے ملی, اور اس میں پوری رودات چھپی تھی. اور انہوں نے تمام اہل سنت کے بڑے بڑے اداروں میں وہ لیٹر لکھ کے کہا تھا کہ رسول اللہ کی والدہ کہ ایمان کے بارے میں ہماری کتابوں میں کیا ہے وہ آپ تحریر کر کے بھیجئے, وہ سارے فتاوے ہم امریکہ میں, وہاں سعودیہ میں بھیجیں گے. تو حضرت آمنہ کو معاذ اللہ یہ کافرہ کہتے ہیں معاذ اللہ. اور تذکرۃ الرشید کے فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کے والدین مومن ہیں یا کافر, تو رشید احمد گنگوہی جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے والدین کافر ہیں. اور اسی کتاب میں لکھا یزید مومن ہے. میں بشتی محلے میں اس پر پورا بیان کر چکا ہوں, اور میں نے وہاں ایک دلیل دی تھی کیونکہ عشق کی بات ہے, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ مجمع بڑا وسیع ہے. میں نے کہا تھا کہ ام المومن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مومن ہونا تو ایسا مسلم ہے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جس مچھلی نے نگلا تھا, 40 دن آپ اس مچھلی کے شکم میں رہے, 40 دن کے بعد اس مچھلی نے آپ کو اگلا, تو اللہ نے اس مچھلی سے خطاب کیا, فرمایا مچھلی تو میرے نبی کو, میرے ایک پیغمبر کو اپنے شکم میں لے کر گردش کرتے رہی, دریا میں گھومتی رہی, اس کی حفاظت کیا, بتا اس کا انعام کیا چاہتی ہے. مچھلی نے کہا رب کائنات میں یہ انعام چاہتی ہوں کہ تیرے محبوب کی جو نہر کوثر ہے جنت میں مجھے اس میں ڈال دے تاکہ میں جنتیوں کے ساتھ کھیلوں. اللہ نے ڈال دیا, جنت میں وہ مچھلی موجود ہے اور ہمیشہ رہیں گی, جنتی اس سے دل لبھائیں گے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں عزیز غور تو کر, وہ مچھلی جس میں یونس 40 دن رہے وہ جنتی ہے جس شکم میں نبیوں کا سردار 9 ماہ رہا ہے. جس شکم میں 9 ماہ نبیوں کا سردار رہا ہو, اس شکم کو تم جہنمی کہتے ہو, شرم نہیں آتی؟ اور تمہیں اپنے کافر کہنے کا بڑا درد ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے تمہیں کافر کہا تو کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. اچھا یہ منہ اور مسور کی دال, ارے تم تو ایسے بدتر کافر ہو, ایسے بدترین کافر ہو. حسام الحرمین میں حضرت علامہ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایسے بدترین کافر ہے کہ کافر کو بھی ان کی صحبت سے بچاؤ, کیونکہ آج کافر ہے, توفیق دیا اللہ نے تو ایمان لے آئیں گا, جنتی ہو جائے, ان کی توفیق میں کلمہ پڑھ بھی لیا تو اور جہنم کے گڑے گار میں چلا جائیں گا, کئی کا نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ. تو یہ مقدس مقامات کے ساتھ انہوں نے کیا. اور پلاننگ کیا ہے, اب ذرا ان کی پلاننگ انہی کے جملوں میں آگے میں سناتا ہوں آپ کو. سنیے قبروں کے تعلق سے ان کا نظریہ کیا ہے. یہ توسیع اور اگر اسلامی حکومت ہو اور موحدوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو یہ دھرتی کبھی بھی ان قبروں کے ساتھ نہیں رہ سکتی, اس دھرتی کو پاک کر دیا جاتا ہے. اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر, جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی آوازے کو اس پاک سرزمین سعودی عرب سے بلند کیا. محمد بن سعود سے اللہ راضی ہو رحمہ اللہ, انہوں نے امام محمد کا ساتھ دیا. اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ, پھسوڑی شاہ, ایت شاہ, کاما والی سرکار کے نہیں تھے, جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا, جہاں خدیجہ کے دربار تھے, جہاں صحابہ کی قبریں تھی, ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے, جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا, جہاں خدیجہ کے دربار تھے, جہاں صحابہ کی قبریں تھی, ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا اور اعلان کیا گیا لوگوں یہ پیشانی جھک سکتی ہے تو عرش والے کے سامنے, اور بندے کی پیشانی بندے کے سامنے نہیں جھکا کرتی.
اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھکتی ہے تو اللہ کے سامنے آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے، اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا۔ اس کے کچھ جملے سناتا ہوں میں۔ دھرتی کو پاک کر دیا ہے، یہاں زید بن خطاب کے قبے تھے یا ختیجہ کے دربار تھے۔ ختیجہ کون؟ حضرت ام المومنین عائشہ، حضرت ام المومنین رسول اللہ کی زوج مطہرہ، نبی کی سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب بیوی، ان کی مزار تھی۔ ان مزاروں کو پاک کر دیا عبدالوہاب نجدی نے۔ معاذ اللہ یہ تھے تو یہ سب ناپاک تھے۔ یہ انداز لگائیے کتنی زہر بھرا ہوا ان لوگوں میں۔ اور پھر اعلان کیا کہ پیشانی جھک سکتی ہے تو اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے پیشانی نہیں جھک سکتی۔ یہاں پر صرف ایک ہی دربار، ایک ہی درگاہ رہ سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی درگاہ۔ میرے سمجھ میں نہیں آئی اللہ کی درگاہ کہاں سے آ گئی؟ ہمارے یہاں درگاہ کس کو بولا جاتا ہے؟ اب وہ درگاہ کے معنی لفظی لائیں گے، وہ درگاہ بارگاہ بھی ہوتی ہے اور یہ بھی ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پر جب درگاہ کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے جہاں صاحب قبر ہو۔ تو اب آئیے، یہ ان کی جملے تھے۔ اب یہ دوسرے صاحب کو سنیے، معراج ربانی صاحب کو۔ کہ جہاں بھی کوئی مورتی نظر آئے اس کو ختم کر دو، ولا قبرا مشرفا الا سویتا، اور جہاں کہیں بھی اونچی پختہ قبر نظر آئے اسے پست کر دو۔ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ صحابہ کا کام ہے۔ مسلمانوں اٹھو اور ان بنے ہوئے درگاہیوں کو اور ان بنے ہوئے قبروں کو، ان کو بم بلاسٹ کر دو، ان کو اڑا دو، اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں، تاکہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی مسجدیں اس دنیا کے اوپر رہیں جو اللہ کا گھر ہیں۔ یہ شیطانوں کا گھر ہیں جہاں مندروں سے بھی بدتر ہیں۔ تم جہاد کی بات، ہمیں یہیں پہ غصہ آتا ہے جب لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں، جہاد کریں گے، جہاد کریں گے، جہاد کریں گے۔ ابے پہلے اپنی مندروں کو توڑ، پہلے ان مندروں کو توڑ، پھر ہندوؤں کی مندریں خود بخود جو ہے تمہارے نعروں سے ختم ہو جائیں گی اور ہندو بیچارہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں اٹھو، اور نوجوانوں خاص طور سے یہ میری نصیحت ہے، اور جہاں کہیں بھی میری آواز جائے دنیا سے ان سارے مداروں کو پست کر دو، اور ان بزرگوں کی سینوں کے اوپر ان ظالموں نے جو ان کی ہڈیاں بیچ بیچ کھانے کے لیے خانقاہ اور درگاہیں بنائے ہیں، اگر یہ آڑے آئیں تو ان کو ختم کر دو، دنیا مٹا دو، شرک مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ توصیف الرحمان معراج ربانی صاحب کہہ رہے کہ بم بلاسٹ کر دو، جہاں درگاہ ہے بم بلاسٹ۔ یہ سب جملے یاد رکھنا، پھر میں آگے کچھ بہت اہم چیزیں دکھاؤں گا۔ اب میں کہنا یہاں یہ چاہتا ہوں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، توصیف الرحمان صاحب اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے حکم دیا، معراج ربانی نے کہا کہ سرکار نے حکم دیا کہ جہاں بھی جو پکی قبر دکھے اس کو ڈھا دو۔ میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، وہ قبریں کس کی تھی جس کے ڈھانے کا حکم دیا گیا؟ وہ قبریں صحابہ کرام کی تھی؟ اگر صحابہ کی تھی تو پھر وہ قبریں تو رسول اللہ کے زمانے میں ہی بنی ہوں گی، سرکار کی موجودگی میں بنی ہوں گی، تو پھر خلاف شرع کیسے بنی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قبریں مشرکین کی تھی وہ، اور یہ میں نہیں کہتا، خود توصیف الرحمان بھی اس کا اقرار کر رہا ہے، ذرا سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا، حضرت علی کو کہا علی جاؤ ہر بت کو توڑ ڈالو، ہر اونچی قبر کو ملا دو، ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح مسلم کی روایت، ان پیروں کو، ان پگاڑوں کو، قبروں کے مجاور سجادہ نشینوں کو، اور ان مولویوں مفتیوں کو، اور حرام کھانے والے ہمارے ملک کے ان ملاؤں کو یہ حدیث شریف بتائی جائے کہ ظالم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام ابو الحیاج کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، کہ جہاں بھی کوئی مورتی نظر آئے اس کو ختم کر دو، ولا قبرا مشرفا الا سویتا، اور جہاں کہیں بھی اونچی پختہ قبر نظر آئے اسے پست کر دو۔ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ صحابہ کا کام ہے۔ خود معراج ربانی اور توصیف الرحمان نے ایک بات کہی کہ جب رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے فرمایا جہاں بھی کوئی بت نظر آئے اس کو ڈھا دو، اور جہاں بھی قبر آئے، تو بت کے ساتھ قبروں کا ذکر آیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قبریں مشرکین کی تھی، مومنین کی نہیں تھی، جو ڈھانے کی بات کی گئی۔ اب آئیے دوسرا، میں اس کی ایک دلیل دیتا ہوں۔ اگر قبروں کو نصف و نابود کرنا رسول اللہ کا طریقہ کار تھا تو پھر اس حدیث کا جواب کیا ہوگا؟
حدیث پاک یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 کتاب الجنائز حدیث نمبر 1432، اور اس کو ابن ماجہ نے بھی باب ماجہ فی الجنائز کے اندر اس کو نقل کیا حدیث نمبر 1561 کے تحت۔ جی جی ضرور۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری میں مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلے صحابی کا انتقال ہوا ان کا نام تھا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار کو بڑی محبت تھی صحابی سے، حضرت عثمان سے۔ حضرت عثمان بن مظعون کو آپ نے، اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے قبر مبارک میں رکھا، پھر اس کے بعد سرکار نے مٹی ڈالی، اور جب قبر تیار ہو گئی تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بڑا پتھر لاؤ تاکہ میں اپنے بھائی کی قبر کی نشانی بنا دوں۔ یہ بطور محبت بھائی فرمایا، محبت کے تقاضے کے اعتبار۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑا پتھر اٹھانا چاہتے تھے مگر کئی صحابی مل کر اس پتھر کو اٹھا نہ سکے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی، میں نے حدیث نمبر بتایا 1432۔ متن اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ وقت مجھے تھوڑا سا بچانا ہے، کیونکہ اور بھی بہت ساری باتیں میری ہے ابھی بیان کرنے کی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ اکرام نے اس پتھر کو اٹھانا چاہا لیکن نہیں اٹھا سکے۔ عرض کہ یا رسول اللہ ایک بڑا پتھر ہمیں نظر آیا جو نشانی کے لیے بہتر ہے لیکن ہم اس کو اٹھا نہیں پا رہے۔ تو راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے اپنے جھبے کی آستین کو چڑھایا اور تنہا اس پتھر کو اٹھا لیا۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوؤں کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اس پتھر کو اٹھایا اور جناب عثمان ابن مظعون کی قبر پر رکھ دیا، فرمایا یہ نشانی ہے کہ عثمان ابن مظعون کی قبر کی، تاکہ قبر کے نشان مٹے نہیں، اور اب میرے اہل بیت میں، میرے گھر والوں میں جس کا بھی انتقال ہوگا میں انہی کے باجو ان کو دفن کروں گا۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ کہ قبر کے نشانوں کو برقرار رکھنا، قبر کو بنانا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور آئیے آگے، یہ ہے بخاری شریف، بخاری کی جلد 1 باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ امام بخاری ایک باب قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بات کا بیان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، ابو بکر اور حضرت عمر کی قبر کے بارے میں۔ حدیث نمبر 1301 کتاب الجنائز، امام بخاری حدیث لکھتے ہیں، یہ دیکھیے میں اس کو دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو۔ یہ ہے بخاری شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر 1301۔ حدثنا محمد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا ابو بکر بن عیاش عن سفیان التمار انہو حدثہ۔ حدیث بیان کی محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکر ابن عیاش نے، وہ کہتے ہیں روایت کی حضرت سفیان تمار نے، تمار کے معنی ہوتے کھجور بیچنے والے، وہ کھجور بیچتے تھے، یعنی سفیان جو کھجور بیچنے والے انہوں نے یہ روایت بیان کی، انہو حدثہ، اور وہ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے کہا انہو رعا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی قبر کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ سرکار کی قبر ایسی تھی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ اونٹ کا کوہان، اونٹ کی پیٹھ، اونٹ کی پیٹھ کیسی ہوتی ہے؟ کائی کی حدیث ہے یہ؟ بخاری کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصحاب رسول نے خود نبی پاک کی جو قبر مبارک بنائی تھی وہ اسی طریقے سے بنائی تھی جس طریقے سے آج ہم بناتے ہیں۔ تو قبروں کو برقرار رکھنا، قبروں کو زیب و آسائش دینا، کوہان نما بنانا، اور یہ تبھی بنے گی کہ جب وہ تھوڑی اونچی ہو، یہ صحابہ اکرام کی بھی سنت ہے۔ آئیے اسی طرح بلوغ المرام جو حضرت علامہ ابو الفضل شہاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے، وہ امام بہقی کے حوالے سے لکھتے ہیں
حضرت ابن حجر کہتے ہیں وَلِلْبَحْقِ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بحقی نے روایت کیا حضرت جابر سے، قال وہ کہتے ہیں وَرُفِعَ قَبْرَهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْ شِبْرٍ، وہ کہتے ہیں کہ تحقیق ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایک بالش اونچی تھی۔ کتنی اونچی تھی؟ ایک بالش، یعنی قبر سرکار کی اونچی تھی، اور انہوں نے کیا کیا، جنت البقیع میں قبر کو ڈھایا اور بلڈوزر چلا دیا، اور جواب میں کیا کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قبر کو جو بھی ملے اس کو ڈھا دو، نصف و نابود کر دو، جبکہ اصحاب رسول جانتے تھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب جو قبر ڈھانے کی بات کی جا رہی ہے وہ قبر کن کی ہے؟ وہ قبر مشرکین کی ہے۔ آئیے ایک میں بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں، یہ حدیث ایسا لگتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری کی نگاہ دیکھ رہی تھی، اس حدیث کا تعلق حضرت ابو ایوب انصاری جلیل القدر صحابی سے ہے، جیسے ان کی نگاہ وہابیوں کے آنے والے وہابی خبیثوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اتنی پیاری حدیث ہے، جب میں پڑھا تو میری آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے تھے کہ کیا محبت تھی صحابہ کرام کی۔ اس کو لکھا ہے امام حاکم نے المستدرک کے اندر ہے، یہ حاکم المستدرک ہے آپ کے سامنے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ 686، حدیث نمبر 8636، پوری سند بیان کی انہوں نے حضرت امام حاکم نے، حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب ثنا العباس بن محمد بن حاتم، یہ پوری سند وہ پہنچاتے ہیں حضرت داؤد بن ابی صالح تک۔ اب میں وہاں سے پڑھتا ہوں جو داؤد بن ابی صالح جو اس کے راوی ہے، کہتے ہیں ان داؤد بن ابی صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داؤد بن ابی صالح کہتے ہیں قال، وہ کہتے ہیں اقبلا مروان یومن فوجدا رجولا ودیا وجہو علی القبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مروان مدینے کا حاکم تھا اور انتہائی بدترین انسان تھا، عثمان غنی کی شہادت اس مروان کی بدبخت کی وجہ سے ہوئی۔ امام حسین کے زمانے میں یہی بدبخت ہے جس نے عقبہ ابن عقبہ کو ابھارا تھا، ولید ابن عقبہ کو، کہ امام حسین کو قتل کر دے، یہ بہت بڑا فتین تھا مروان، یہ حاکم تھا اس وقت مدینے کا۔ تو حضرت ابو داؤد ابن ابی صالح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اقبلا مروانو یوما، ایک مرتبہ مروان جا رہا تھا، فوجدہ رجل ودیہا وجہو علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے دیکھا کہ ایک شخص رسول اللہ کی قبر مبارک پر اپنا چہرہ رکھے ہوئے ہیں، ایک شخص رسول اللہ کی قبر مبارک پر کیا رکھے ہوئے ہیں؟ چہرہ کیسا رکھا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ رسول نبی کی قبر مبارک اگر زمین دوز ہوتی تو وہ تو پھر لیٹے ہوئے ہوتے، چہرہ کیسے رکھ سکتے تھے؟ اس کا مطلب نبی کی قبر کچھ اونچی تھی اور وہ چہرہ رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کہتے وقال آتدری ما تصنع، مروان نے بڑی چڑچڑاہٹ کے ساتھ اور سختی سے کہا اے شخص تو جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ مطلب اس کے نزدیک شرک تھا، یہ اس زمانے کا وہابی تھا مروان۔ اے شخص کیا کر رہا ہے؟ یہ تو جانتا ہے؟ آتدری ما تصنع، جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ قال نعم، اس شخص نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا ہاں میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے خوب۔ فاقبلوا علیہ فاذا ہوا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سر اٹھایا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے، صحابی رسول تھے۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، رسول کی مزار پر میں نے اپنے چہرے اور اپنے لب کو لگایا ہے، میں مزار رسول کو چوم رہا ہوں، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، بدبخت مجھے مت سکھا تو توحید کیا اور شرک کیا ہے۔ جیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، میں رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کسی پتھر کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ یہ ہے صحابی کا عقیدہ، یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، مگر یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ نبی کی مزار پر جانا، نبی سے ملاقات کرنے جانا ہے۔ جیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہے، میں رسول اللہ کی مزار پر ملاقات کے لیے حاضر ہوں، ولم آت الحجر، میں کسی پتھر کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ابو ایوب انصاری اپنا علم غیب بتا رہے ہیں، میں نے رسول اللہ سے سنا، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں یقولو کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ولا تبقوا علی الدین اذا ولی اہلہ ولکن ابقوا علیہ، میں ٹکڑے ٹکڑے میں پڑھتا ہوں پوری حدیث سمجھانے کے لیے۔ یقول، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تبقوا علی الدین اذا ولی اہلہ، اے ابو ایوب انصاری اس وقت تو ہرگز مت رونا
اس وقت آنسو مت بہانا جب تک دین کے اندر سمجھدار اور دین کے چلانے والے ذمہ دار سمجھدار لوگ موجود رہے. اس وقت مت رونا دین پر, اس وقت افسوس مت کرنا, ولیکن مگر اس وقت تو ضرور رونا, اس وقت ضرور آنسو بہانا, اس وقت ضرور افسوس کرنا. کب؟ ابقو علیہ اذا ولیہ غیر اہلی, جب اس کے دین کے چلانے والے اور دین کے ذمہ دار نااہل بدبخت بن جائے, جب تو افسوس کرنا. آج دین کے ٹھیکیدار کون ہیں؟ یہی بدبخت بنے بیٹھے ہیں. تو آج ہمیں رونے کا مقام ہے حدیث کے مطابق. کیوں؟ ابو ایوب انصاری کے زمانے میں دین کے اہل تھے, علماء اور صحابہ کے زمانے میں دین کے اہل تھے, دین کے سمجھدار تھے, دین کے ذمہ دار سمجھدار علماء تھے. وہ جانتے تھے مزار بنانا شرک نہیں ہے. آج یہ نابکار آئے ہیں جو شرک اور توحید میں فرق نہیں جانتے, کسی کو بھی شرک بول دیتے ہیں. تو آج رونے کا مقام ہے. اس حدیث کو یہ امام حاکم نے لکھا اور لکھا ھذا حدیث صحیح الاسناد, یہ حدیث کی اسناد صحیح ہے, حدیث بھی ضعیف نہیں ہے. اور اسی حدیث کو اور بھی لوگوں نے نقل کیا, جیسے مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 10 صفحہ 840 حدیث نمبر 23,983 پہ نقل کیا. مجموع الزوائد میں امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 4 صفحہ 5 پر نقل کیا. اور الوفاء الوفا میں حضرت امام شہاب الدین خفاجی نے جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1358 پہ اس کو نقل کیا. تو صحابہ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ نبی کی مزار کو چوما بھی جا سکتا ہے, نبی کی مزار پر آنا گویا نبی سے ملاقات. لیکن ان بدبختوں نے ان حدیثوں کو نہیں دیکھا اور جنت البقیع اور یہ سب مزاروں کو اٹھایا. ابھی حال ہی میں ایک مشہور صحابی, بہت سارے بزرگوں کی قبروں کو اٹھا رہے ہیں یہ لوگ بدبخت, جیسا کہ معراج ربانی کا آپ نے جملہ بھی سنا کہ بم سے اڑا دو ان مزاروں کو, ان درگاہوں کو. ابھی حال ہی میں ایک بہت مشہور صحابی جن کا نام زہیر ابن قیس ہے, ان کی مزار کو اٹھایا گیا. مگر عقیدہ اہل سنت کو آپ سلام کریں گے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. بم سے اڑایا گیا, اینٹ پتھر مزار کے جتنے چیزیں تھی دنیاوی سب اڑ گئی, مگر صحابی رسول کا جسم مبارک سلامت رہ گیا. یہ اس سے بڑھ کر ہمارے مذہب کی حقانیت کیا ہوں گی. دیکھیے اس کا ویڈیو, یہ ہے ڈھانے کے باہر کا منظر ہے. یہ جب پہلا ایک بم اڑا, پھر دوسرا بم اڑایا گیا, 2 بم سے اڑائے گئے. زہیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ, اور جب ڈھانے کے بعد پورا جب نصف و نابود ہو چکا, آپ کا جسم مبارک جہاں تھا وہیں کا وہیں ہے. یہ صحابی رسول نے بتا دیا, بدبختو یہ ڈھانے کا تمہارا عقیدہ نظریہ بکواس ہے, بدترین عقیدہ ہے. اور میری جسم سلامت ہو کر یہ بتا رہا ہے کہ جب میں سلامت ہوں تو میرا نبی کتنا سلامت ہوگا. اب آئیے تصویر کا دوسرا رخ میں بتا رہا ہوں. یہ پہلا رخ تھا, میں نے حدیثوں سے بھی رد کیا, اور اس پر میں گھنٹوں, میرے پاس اتنا حدیث کا مواد ہے کہ ان کو نانی یاد دلا دوں کہ قبر کو ڈھانا رسول اللہ کی سنت نہیں ہے. اور ایک آخری بات, میرے دوستوں نے کہا تھا یہ ضرور بول کر جانا, میں بھول گیا تھا, پھر یاد آ گیا. ایک آخری بات, پوری دنیا وہابیت کو چیلنج کر رہا ہوں میں, اگر حلالی ہو, اگر حلالی ہو, نطفہ صحیح ہے, بہت سخت جملے, اور سخت اس لیے جملے کچھ بعد میں بولیں گے, بہت سخت جملے استعمال کیا اس نے. میں کہوں گا تم نے ہمارے بزرگوں کی قبروں کو ڈھایا, اس سے زیادہ سخت کام اور کوئی نہیں ہو سکتا. میری یہ جملوں کی سختی کم ہے اس کے مقابلے میں. اگر حلالی ہو, مجھے صرف اتنا ثابت کر دو. تم کہتے ہو حضرت علی کو نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا قبروں کو ڈھا دو, رسول اللہ نے علی کو کہا جو قبر ملے اس کو ڈھا دو, جو بت ملے توڑ دو. بت کو تو توڑنا ہی چاہیے, ہم اس پہ نہیں بات کر رہے, قبروں کو ڈھانے کی بات کر رہے. اگر حلالی ہو تو بتا دو تاریخ میں وہ کون سا صحابی تھا جس کی قبر کو علی نے ڈھایا, اس صحابی کا نام بتاؤ, میں تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. ابھی آئیں گا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس صحابی کا نام بتاؤ جس کی قبر کو رسول اللہ کے حکم سے علی نے ڈھایا ہو. قیامت تک نہیں بتا سکتے خبیث.
اب سنیے یہاں سے اب تصویر کا دوسرا رخ. صحابہ کی قبر تو ڈھا دو, تمہارے باپ کا مال ہے, کیونکہ حکومت تمہاری ہے, ظالم ہو تم. کل تک ڈاکو تھے تم, حکومت چلاتے تھے, آج حکومت کے عہدیدار بنے بیٹھے ہو. اب کیا کیا, ہمارے بزرگوں کی تو مزاروں کو اٹھا دیا, اپنے بزرگوں کے ساتھ سلوک کیا. ذرا پہلے یہ کلپ سن لے تاکہ پھر ایک بار میں یاد دہانی کروا دوں کہ قبروں کے بارے میں اللہ نظریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا. حضرت علی کو کہا, علی جاؤ ہر بت کو توڑ ڈالو, ہر اونچی قبر کو ملا دو, ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح مسلم کی روایت, ان پیروں کو, ان پگاڑوں کو, قبروں کے مجاور سجادہ نشینوں کو, اور ان مولویوں مفتیوں کو, اور حرام کھانے والے ہمارے ملک کے ان ملاؤں کو یہ حدیث شریف بتائی جائے کہ ظالم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام ابو الحیاج کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا, کہ جہاں بھی کوئی مورتی نظر آئے اس کو ختم کر دو. ولا قبرا مشرفا الا سویتا, اور جہاں کہیں بھی اونچی پختہ قبر نظر آئے اسے پست کر دو. یہ نبیوں کا کام ہے, یہ صحابہ کا کام ہے. سن لیے, وہی حدیث کو انہوں نے ریپیٹ کیا. اب یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ بھائی قبروں کو ڈھانا نبیوں کا کام ہے. چلیے اب آئیے ذرا تصویر کا دوسرا رخ. یہ اپنے تیمیہ کی قبر ہے, یہ کب ڈھاؤں گے؟ اپنے باپ کو کیوں چھوڑ دیا؟ ماربل کی پکی کیوں بنایا؟ ہمت ہو تو نبیوں کا کام یہاں کر کے بتاؤ. یہ ابن تیمیہ کی دمشق میں قبر ہے, سلامت سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے. چلیے آگے بڑھیں. اسماعیل دہلوی, بالا کوٹ والے, نام بھی لکھا ہے, نام ذرا سنیے, مزار اقدس, جس کا تقدس ہو. تمہارے ان خبیثوں کا تقدس باقی, فاطمہ کا تقدس تمہیں نظر نہیں آیا, خاتون جنت کا. نبی کے چچا عباس کا تقدس نظر نہیں آیا, نبی کے نواسوں کا تقدس نظر نہیں آیا, بلڈوزر چلا دیا. بالا کوٹ میں اس پر کب بلڈوزر چلانے کی تیاری ہے مجھے بتاؤ, جواب دو اس کو. معراج خبیث, ہمت ہو تو پہلے اس کو ڈھا کے بتا, اس کو بم سے اڑا. اسماعیل دہلوی کی قبر ہے, بازو میں جناب کی حالات زندگی بھی لکھی ہوئی ہے. دیکھیں آئیں گا یہ حالات, نام کا ایک ماربل میں بورڈ لگا ہوا ہے, مولوی شاہ محمد اسماعیل شہید دہلوی بن شاہ عبد الغنی بن شاہ ولی اللہ دہلوی رحم اللہ علیہم. ولادت اور موت کی تاریخ واریخ سب لکھی ہوئی ہے پتھر پہ. قبر کا اونچائی ذرا ملاحظہ کیجئے, کتنی قبر اونچی ہے. اسٹیپ گنیے آپ, 1 2 3 4 اسٹیپ میں بنی ہے. اوپر پھر مٹی اور اس پر پھر گھاس بھی اگائی گئی ہے. آپ پھول چڑھا دو, بدعت, گھاس اگا دیا انہوں نے. اس کو بھی بم سے اڑاؤ بھائی. چلیے آگے بڑھیے, آئینہ دیکھتے جائیے آپ. یہ صدیق حسن بھوپالی کی قبر ہے ہندوستان میں. ان کے بہت بڑے ترم خاں تھے نواب صدیق حسن بھوپالی. بھوپال میں مزار ہی نہیں ہے بلکہ گنبد پھنبد سب بنا ہوا ہے پکا. اس کو کب ڈھانے کا ارادہ ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ, بڑا رکھو بھائی, ابھی مجمع مت دکھاؤ, ابھی یہ اہم چیز ہے اپنے لیے. پبلک کو یہ دیکھنے دو, ابھی پتہ چلے ان کے باپ دادا بھی کہاں ہیں, ان کا نسب نامہ بھی تو پتہ چلے بھائی. شکیل بھائی بہت اچھے آدمی ہیں, میں بہت دل سے دعا دیتا ہوں شکیل بھائی کو. یہ آدمی ہے جس نے بامبے کی سرزمین پہ مجھے متعارف کروایا, ورنہ یہ قیمتی باتیں میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا تھا. یہ آدمی کو ثواب مل رہا ہے اس کا انشاءاللہ. یہ صدیق حسن بھوپالی کی قبر ہے, بھوپال میں ہے بھائی, زیادہ دور نہیں ہے. تم پاکستان تک تو آگے داتا گنج بخش لاہوری کی قبر پہ, یہاں کب بلڈوزر لے کے جانے کی تیاری ہے؟ اور یقین مانو داتا گنج بخش لاہوری پہ ہمارے سامنے آؤں گے تو تمہاری اینٹ سیٹ بجا دیں گے. بم مان کے چھپ کر آتے, بزدل کہیں کے چھپ کر آتے بم لے کر چھپ کر. یہاں پر تم بلڈوزر کیا ٹریکٹر بھی لے کر آ جاؤں گے اور بم بھی لے کر ہم بولیں ارے لاؤ یار ہم ہی لگا دیتے ہیں, ہم کام کر دیں گے. یہ ثواب کا کام, نبیوں کا کام ہے نا. چلیے یہ دیکھیے فوٹو میں دکھا رہا ہوں ابھی, یہ اولڈ قبر ہے, پرانی قبر ہے. کون ہے یہ؟ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود. یہ ان کی پہلے کچی قبر بنی. دیکھیے ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا قسط وائز. اور یہ کر کیا رہے ہیں, یہ نجدی چادر اوڑھ کر قبروں کو برابر کر رہے ہیں. اب آگے دیکھیے ایک اور بدعت ملاحظہ کیجیے, آگے فاتحہ بھی ہو رہی ہے صاحب.
فاتحہ بھی ہو رہی ہے, سب جائز ہو گیا یہاں پر, اور وہ توسیع وہاں بغل میں بیٹھا ہے. یہ نجد کے عیاش نظر نہیں آ رہے ان کو, اس کو ہندوستان کی غریب نواز داتا گنج لاہوری قبریں بڑی کھل رہی ہے. چلیے آگے بڑھیے. اب یہ سیکنڈ اسٹیپ تھا, تھرڈ اسٹیپ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے کتاب آ گئی بیچ میں دکھا دیتا ہوں. انہی کے ہاتھ چھپی ہے, ابھی حال ہی میں آئی ہے کتاب, حاجیوں کو مفت بانٹی گئی ہے. یہاں کتاب بھی رکھی ہے, آپ کو مانیٹر پہ دکھ رہی ہے, ائمہ حنفیہ کی کوششیں شرک اور اس کے وسائل کے بیان میں. یہ کتاب یہاں سامنے میں ہاتھ میں. اس کے اندر صفحہ نمبر پہ کیا لکھا جاتا ہے ذرا سنیے. 30 صفحہ نمبر 30 سعودیہ سے چھپی ہے, ڈاکٹر عبد الرحمن الخمیس, نام ہے الخمیس یعنی الخبیث, انہوں نے لکھی ہے یہ کتاب. صفحہ نمبر 30 پر کیا لکھتے ذرا سنیے. علماء حنفیہ نے ان چیزوں کی ممانعت کی صراحت کی ہے, یعنی کھلے طور پر صاف طور پر ان چیزوں سے منع کیا جو شرک کے وسائل ہے, یعنی جو شرک کرنے کا ذریعہ ہے. مثلا قبروں کو پختہ بنانا اور ان پر عمارت بنانا, یعنی شرک کیا ہے؟ قبروں کو پختہ بنانا اور اس پر عمارت بنانا. اب یہ سعودیہ سے رسالہ چھپا, حاجیوں کو بٹا, اور یہ ہمارے لیے تلقین ہے, نصیحت ہمارے لیے, خود کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب آگے چلیے, آل سعود صاحب کی قبر کو ملاحظہ کیجیے, پکی بھی ہے, عمارت بھی بنی ہے, فاتحہ بھی ہو رہی ہے, ماربل کا پیس بھی لگا ہوا ہے. عربی میں ان کا شجرہ نصب, شجرہ بھی ہے پورا ان کا. یہ ہے آل سعود. اب یہ چلے, ان کے بیچارے بڑے بھائی ہیں, ان کو میں بھولتا نہیں ہوں کبھی. یہ دیوبندی حضرات ہے, بے نظیر بھٹو کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے چلے گئے مولانا صاحب, دیوبند کے پاکستان کے مولانا ہیں, اور وہ عورتیں قرآن خوانی کر رہی ہے وہاں پر. چلیے اور آگے بڑھیں. اب یہ ویڈیو دکھانے سے پہلے میں ایک چیز بتا دیتا ہوں, یاد دلا دیتا ہوں. جو حجاج اکرام ہیں ان کو پتا ہے, جب ہمارے حجاج جاتے ہیں اور محبت رسول میں جالی چومنا چاہتے ہیں, پولیس والا بولتا ہے ہاں جی شرک. رسول اللہ کے روضے کی طرف ہاتھ کر کے دعا کریں گے تو وہ چلاتا ہے کعبے کی طرف, قبلہ الہ قبلہ, ہاں جی قبلے کی طرف, وہ روضے رسول کی طرف نہیں. لیکن عبداللہ بن عبدالعزیز جو اس وقت کے بادشاہ ہے, وہ جب روضہ رسول پر جاتے ہیں تو رسول اللہ کی جالیوں کے سامنے ہاتھ رکھ کے باقاعدہ گھنٹوں دعا کرتے ہیں, مگر معراج توصیف ان کو مشرک کہتے ہوئے جھجکتے ہیں کیونکہ ڈنڈو پڑ جائیں گے. السلام علی رسول اللہ صلی اللہ یہ دیکھیے رسول اللہ کے روضے میں فاتحہ پڑھ رہا ہے وہ. رضی اللہ عنہما. وقد رافق خادم الحرمين الشريفين في زيارته للمسجد النبوي الشريف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية, وصاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز. تو یہ ویڈیو سے یہاں تک تو آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ نصیحتیں سب دوسروں کے لیے ہیں, اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سب قبریں ان کی آج بھی موجود ہے, اور بھی قبریں ہیں. جنت البقیع میں وہاں فوٹو نہیں لینے دیا جاتا ہے. ہمارے ایک عزیز گئے تھے, بہت کوشش کی. جنت البقیع کا ایک پچھواڑے کا حصہ ہے, وہاں سب بادشاہوں کی پکی قبریں بنی ہوئی ہیں ان کے, یہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پوری خاندان بیٹھی ہوئی ہے وہاں, لیکن وہ فوٹو نہیں لینے دیتے. انشاءاللہ اگر وہ فوٹو مل جائیں گے تو کسی پروگرام میں وہ بھی آئینے کے طور پر دکھا دوں گا میں. مگر آئیے, قبروں کا, ان کو بزرگوں کی قبروں کا ادب نہیں ہے, اور کتنے بے ادب جماعت ہیں. ان کی بے ادبی کا ملاحظہ ایک منظر دیکھیں آپ. یہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہے خبیث, پیر قبلے کی طرف ہے, قرآن ایسے پڑھ رہا ہے. یہ بے ادب لوگ ہیں. یہ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کعبۃ اللہ کی طرف پیر ہے, قرآن بیچ میں رکھا ہوا ہے. یہ بھی حرم میں دوسرا بیٹھا ہے. یہ سب نجدی خبیث بیٹھے, عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. اب میں بخاری کی ایک زبانی حدیث سنا دیتا ہوں. انس ابن مالک سے روایت ہے, جلد نمبر 1 حدیث نمبر 393. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے, دیکھا قبلے کی طرف کسی نے تھوک دیا تھا, دیوار پہ آپ نے تھوک کو دیکھا. اللہ کے رسول نے اس کو صاف کر دیا کھرچ کر, اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم میں سے کوئی قبلے کی طرف نہ تھوکے, اس لیے کہ جب بندہ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو رب کی رحمت اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے. قبلے کا احترام ہے, مگر تھوکنے سے منع کیا. امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک محدث کے پاس جاتے ہیں حدیث لینے کے لیے. 15 دن کا سفر کیا امام بخاری نے, اور اس محدث کے پاس جب پہنچنے کے بعد کہا کہ مجھے آپ سے ایک حدیث لینا ہے, میں نے سنا ہے کہ آپ کسی سے روایت کرتے ہیں, اپنے جد میں سے کسی سے, وہ حدیث مجھے سنائیے.
انہوں نے کہا پہلے ہم نماز پڑھتے اس کے بعد میں حدیث سناتا ہوں. نماز کے لیے نکلے, قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. امام بخاری نماز پڑھ کے فارغ ہوئے, گھوڑے پہ زین کستے ہیں اور جانے لگتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ حدیث کے لیے حدیث نہیں سنیں گے؟ آپ نے فرمایا جو قبلے کا احترام نہیں کر سکتا وہ اس لائق نہیں کہ اسے حدیث بھی لی جائے. میں حدیث نہیں لوں گا. 15 دن کے سفر کی پرواہ نہیں کی. یہ علماء کا عمل تھا, یہ رسول اللہ کی حدیث تھی. مگر یہ بد عقیدہ, بے عمل, بد دماغ, بد عقل, بے ادب, بادب بانصیب اور بے ادب بد نصیب. چلیے آئیے اب ایک چیز اب حیرت زدہ رہ جائیں گے. کعبے کا تو احترام ایک الگ چیز تھی, قبلے کا احترام تو الگ چیز تھی, نماز کا بھی احترام نہیں ہے ان کے ہاں. یہ مسجد نبوی کا ڈائریکٹ لائی ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہے. یہ ایک وقت لائی ہو رہا تھا تو ہمارے کسی بھائی نے اس کو کاپی کر لیا. یہ کلپ بہت بڑی ہے لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا کاٹا ہے. کاٹا اس لیے کہ پوری دکھاؤں گا تو وقت ہے. وہ مقصود لمحہ میں نے اس کو کاٹ کے علیحدہ کیا جو دکھانا مقصود ہے. مغرب کی نماز ہے, وہاں لکھا ہوا بھی آ رہا ہے نقل صلاۃ المغرب من المسجد النبوی شریف. یہ مسجد نبوی شریف کی ڈائریکٹ لائی ہو رہی ہے مغرب کی نماز. امام مسجد نبوی کا کیا کر رہا ہے ذرا دیکھیے اس کو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. غور سے دیکھیے. انتظروا دقیقہ. موبائل آ گیا صاحب کا, میرے ہاتھ میں موبائل ہے, موبائل بچ گیا وہاں. تو آپ کہتے اتدرکو دقیقہ, کچھ معمولی سی غلطی ہے, معمولی سی بات ہے, معمولی سی بات ہے. چلے انتظروا دقیقہ. مائک پہ اعلان کے چلو, جان دو بعد میں دیکھیں گے نماز کو. مقتدی کھڑے ہیں, کب آتے امام صاحب, اب انتظار ہو رہا ہے. اب دیکھیے کیمرہ مین بہت چالاک تھا, شکیل بھائی جیسا تھا وہ. کیمرہ پٹ سے اس نے مسجد نبی کی طرف گھما دیا. امام صاحب تو غائب ہے, موبائل میں مصروف ہے. اتدرکو دقیقہ, معمولی سی غلطی ہے, معمولی سی غلطی ہے, معمولی سی بات ہے. دقیقہ کہتے ہیں معمولی سی بات کو, اتدرکو دقیقہ معمولی سی بات ہے. اب معمولی سی بات ہے بھائی. چلیے آگے دیکھیے, اب آئیں گے صاحب. اب یہ آنے میں کافی ٹائم لگایا, میں نے وہ بیچ کا حصہ کاٹ دیا. دکھا دیتا ہوں, ریپیٹ کروں گا انشاءاللہ. اب یہ تشریف لاتے ہیں, یہ کھڑے ہاتھ باندھ کے, سب کھڑے ہیں. اچھا ایک بات اور سن لے, یہ بڑی مارکت العرب بات پکڑ میں آئی ہے. یہ پوری دنیا کو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی تلقین کر رہے ہیں, سب ناپ پہ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں. تالی مت بجائیے بھائی, سمجھ رہے آپ. پوری دنیا کو توحید کا درد دے رہے ہیں, پوری دنیا کو سنت کا درد دے رہے ہیں. مدینہ منورہ کو محفوظ رکھتا ہے. تم رہنے تو, تم سے تو ریال ملتی ہے بھائی, تم کو سدھارنے بیٹھ جائیں گے, تم ہم کو کوڑے مار دوں گے. سب ناپ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. استو. اب تشریف لائے امام صاحب. کیا کہتے ہیں؟ السہو, غلطی, غلطی کی اصلاح. السہو کے معنی غلطی ہوتے ہیں, اعتدلوا. معمولی غلطی. استو. السہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب اندازہ لگا رہے ہیں, یہ مسجد نبوی کے امام صاحب نبی کی مسجد میں امامت کر رہے ہیں اور نماز کا احترام نہیں ہے. موبائل کا امپورٹنس ہے ان کے پاس. چلیے اب دیکھتے جائیں ان کے کرتوت. اب آئیے ان سب خرافاتوں کے باوجود ان کا دعویٰ کیا ہے. توصیف الرحمان صاحب کا ذرا دعویٰ سن لیجیے آپ. یہ دعویٰ کہنے سے پہلے وہ گئے عبداللہ کے پاس, کچھ ریال ویال دو. تو عبداللہ نے 2-4 ریال کتوں کی طرح ڈال دیا. مائک پر آئے, اب بھوک رہے ہیں. دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ, پھسوڑی شاہ, ایت شاہ, کاما والی سرکار کے نہیں تھے, جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا, جہاں خدیجہ کے دربار تھے, جہاں صحابہ کی قبریں تھی, ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا اور اعلان کیا گیا, لوگوں یہ پیشانی جھک سکتی ہے تو عرش والے کے سامنے, اور بندے کی پیشانی بندے کے سامنے نہیں جھکا کرتی. اللہ جملہ سنیں, اعلان کیا گیا, عبدالوہاب نجدی نے اعلان کیا, سر جھک سکتا ہے تو صرف کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. جملہ یاد رکھیں. رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر, جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں, اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو,
آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. یہ مسجد میں قسم کھا کے کہہ رہا ہے وہ کہ میں مسجد میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ امام عبدالعزیز آل سعود کی اس پاک زمین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ عرب کے علاوہ کوئی زمین ایسی نظر نہیں آئیں گی جہاں شرک نہ کیا جاتا ہو. یعنی انہوں نے قبول کر لیا مٹھی بھر وہی ہے, باقی پوری دنیا میں جو ہے سب سنی سنی ہے. یہ بات تو بہرحال آ گئی, یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے لیکن آگے دیکھیں آپ. وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھپتی ہے تو اللہ کے سامنے آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی. تو یہ کون سی دھرتی ہے جہاں پر آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی, گردن جھکتی ہے تو. آئیے اب بش صاحب پہنچے سعودی عرب دورے پر, امریکہ کے جو سابق صدر پریسیڈنٹ تھے. عبداللہ نے اپنی صاحبزادی کو بھیجا جاؤ ایئرپورٹ پہ بش صاحب کا استقبال کر کے لے کر آؤ. اب دیکھیں کیسے استقبال ہوتا ہے اور گردنیں کہاں کا جھکتی ہے اور کہاں کا یہ کیا کیا ہوتا ہے. اب میں نہیں کہتا, آپ خود دیکھتے جائیے. صاحبزادی تک تو ٹھیک تھا, ابا حضور بھی کچھ کم نہیں ہے. یہ عبداللہ بن عبدالعزیز ہے, سعودیہ کے بادشاہ سلامت ہے, اس وقت کنگ ہے. قرآن چھپتا ہے خادم الحرمین شریفین کے خطاب سے نوازا جاتا ہے. حرمین شریفین کے خادم. قرآن چھپتا ہے, مفت میں ملتا ہے, حاجیوں کو مفت دیا جاتا ہے تحفتاً, اس پہ ان کا نام پرنٹڈ ہوتا ہے. اللہ کی یہ زمین ہے جہاں پہ شرک نہیں ہوتا, گردن نہیں جھکتی. مگر وہاں کے یہ بادشاہ سلامت کیا کرتے ہیں. 2005, President Bush kissed. 2005, President Bush kissed. نہیں صاحب, گردن نہیں جھکتی, چمہ چاٹی ہوتی ہے. بش کو چومنا جائز ہے. اور ایک جملہ بڑھا دیتا ہوں بھائی میں, حنیف بھائی, سور کھانے والوں کو لبوں کو چومنے کا کیا حکم ہے؟ یہ سور کھانے والے لوگ ہیں بھائی, ان کے یہاں سور حلال ہے, یہ انگریز ہے. یہ تب بھی توحید سلامت ہے. قبروں کو آپ چوم لے, شرک 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 شرک. قبروں کو چومنا شرک, بش کو چومنا توحید. Abdullah of Saudi Arabia, and then held his hand. I thought it was Paul and Paula. العالم من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. یہ بش صاحب نے کی, تو پہلے بش سعودیہ گیا, وہاں عبداللہ صاحب نے چم چاٹ کے اس کا استقبال کیا. پھر وائٹ ہاؤس میں ایک دعوت کی بش صاحب نے. اب دنیا کے بہت سارے پریسیڈنٹ وہاں پہنچے. یہ ایک میں نے یہاں سے شروع کیا کلپ, یہ بہت کافی طویل ہے لیکن یہاں سے شروع کیا ہے. کسی ملک کے پریسیڈنٹ آئے, اب یہ چومتے نہیں ہیں, یہ دیکھیں یہ غیر مسلم ہے, وہ بش سے ہاتھ ملا رہے ہیں. لكن هذا الهدف يبدو أكبر من قدرة القمة على تحقيقه. فبوش الذي يعيش أيامه الأخيرة في الرئاسة تحول إلى بطة عرجاء. ولعل هذا ما يجعل القمة الحالية مجرد بروفا للعمل الحقيقي. مجرد وہ ہاتھ ملا رہا ہے. ارے لیلا آ گئی. تالی مت بجائیے بھائی پلیز. اس لیے ہاشمی میاں بولتے ہیں ہمارے یہاں کے, امریکہ کی رکھیل. اب جیسے دوسرے پریسیڈنٹ آ کے ہاتھ ملا رہے بش سے, یہ آیا تو سیدھا چمہ ہی لیا اس نے. گردن جھکتی ہے تو صرف اللہ کے نہیں, آواز بلند ہوتی ہے تو صرف اللہ کے. توصیف الرحمان بیٹا حلالی ہو تو ذرا یہی سبق وہاں سے ہندوستانیوں کو بعد میں سناؤ, پہلے ان کو سناؤ. جب باجو بیٹھے ہو تم ان کو سناؤ پہلے. بروفا للعمل الحقيقي. مجرد بروفا للعمل الحقيقي الذي سيبدأ مع تشكيل إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما. چلیے آئیے, اب سعودیہ میں جو بیلنس چل رہا ہے, حکومت چل رہی ہے, وہ کس نہج پہ چل رہی ہے؟ آئیے یہ چمچہ خار سعودیہ کے کیا کہتے ذرا سن لیجئے ان کی. جب ان منافقین سے کہا جائے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قرار تو کرتے ہیں لیکن اختلاف کے اندر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے نہیں کرواتے, اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق فیصلے کرنے والی عدالتوں میں نہیں جاتے, ان عدالتوں کے دروازے بجاتے ہیں جہاں انگریز کا کالا قانون ہے, ان عدالتوں کے دروازے پیٹتے ہیں جہاں پر دستور لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کا نام ہے, اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کو دستور نہیں کہا جاتا. مبارکباد کے لائق ہے یہ سعودی عرب کی حکومت کہ جب اقوام متحدہ میں
ملکوں نے اپنے اپنے دستور کو پیش کیا. دنیا کی یہ واحد حکومت ہے جس نے اقوام متحدہ میں دستور کتاب اللہ کو پیش کیا کہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے, اس کو نافذ کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت کے اندر جب فیصلہ ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا. اگر ملک کا دستور ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, عرش والے نے اتار دیا ہے, یہ قرآن ہمارے ملک. توصیف الرحمان صاحب کہتے ہیں مبارکباد کے لائق ہے سعودی عربیہ کی حکومت. جب اقوام متحدہ نے دنیا کے تمام ممالکوں نے اپنے اپنے بائیلیس اپنے اپنے دستور پیش کیے تو سعودیہ نے قرآن کو پیش کیا. ہماری حکومت ہمارا طریقہ قرآن کے مطابق ہوگا, قانون قرآن کے مطابق ہوگا. دنیا کی واحد حکومت ہے سعودی عربیہ جہاں قرآن کے مطابق معاملات چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, سعودیہ کو دنیا کی کون سی حکومت ہے؟ واحد حکومت. بائیلیس کیا ہے ان کا؟ قرآن. قانون کیا ہے؟ قرآن. بہت قرآن کے فالوور ہے. اب آئیے کتنے فالوور ہیں آپ ہی دیکھیے. یہ نیشنل ڈے منایا جا رہا ہے. آپ میلاد النبی مناؤ, بدعت. جس دن انہوں نے قبضہ کیا وہ ڈے کو آج تک مناتے ہیں. یہ جشن قبضہ, میں آزادی کیوں بولوں یار, آزاد تھے کہاں یہ. جشن قبضہ مناتے ہیں نیشنل ڈے. اس دن کیا کرتے ہیں؟ جھنڈا کلمے کی چادر ہے جس پہ کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ قرآن کی آیت ہے. یہ لا الہ الا اللہ بھی قرآن کی آیت ہے, محمد رسول اللہ بھی قرآن کی آیت ہے. قرآن کی 2 آیتوں کا جز ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کیا ہے وہ سورہ آیت کرسی کہاں شروع ہوتی ہے؟ نہیں دیکھو یاد نہیں آ رہی. اللہ لا الہ الا ہو, یہ آیا لا الہ الا. اور محمد رسول اللہ کا آیا قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. محمد اللہ کے رسول ہے اور محمد کے جو ماننے والے ہیں, محمد کے جو ساتھی ہے وہ کافروں پہ سخت ہے. یہ بھی آیا, یہ قرآن کی آیت ہے. اس کو جھنڈے پہ اب اترا ہوا ہے ان کے, اس کو لپیٹ کے یہ نیشنل ڈے منا رہے ہیں کیونکہ دستور قرآن ہے ان کا. تلوار اتنی پتلی لا رہے, وہ بتا رہے ہیں کسی کام کی نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں فوجی نہیں ہے. ہم پہ کوئی حملہ کریں گا تو یا بش المدد. ہمارا تو معاملہ یہ ہے, ہم فوجی نہیں رکھتے. فوج نہیں ہے سعودیہ میں, آپ کو معلوم ہے. میں ایک جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں. سعودی عربیہ میں فوج نہیں ہے, پولیس کا محکمہ ہے, فوج کا محکمہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اگر کوئی حملہ بھی کریں گا یا بوش المدد, یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے, یا بوش المدد کہنا جائز ہے ان کے یہاں. تو تلوار بھی پتلی ہے, بتا رہے کوئی کام کی نہیں ہے یہ. چلیے یہاں تک تو صحیح تھا کہ بھائی یہ نیشنل ڈے منا رہے تھے, خوشی ہو رہی تھی. عبداللہ بن باز جو ان کے مفتی اعظم تھے, ان کے صاحبزادے ہیں, یہ بش کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں. قرآن دستور ہے ان کے یہاں. ہر بات میں آپ سے حدیث کا مطالبہ, ہر بات میں حدیث میں ہے کیا, حدیث میں ہے کیا. یارو ہم سے بھی تو کہنے دو, یہ حدیث میں ہے کیا؟ یہ دستور قرآن کا ہے کیا کہ کافروں مشرکوں کے ساتھ اللہ تو فرما رہا ہے یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے, اور جو ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے, اور تم ان کے ساتھ رقص کر رہے ہو. اور دنیا کی واحد حکومت ہے, مبارکباد کے لائق ہے سعودی عربیہ کی حکومت. اچھا بیٹا ریال پہ بول رہے ہو. تو اب آئیے ایک اور میں چیز دکھاتا ہوں. میں نے بتایا کہ ان کا جھنڈا کیا ہے, کلمہ طیبہ, کلمہ لا الہ الا اللہ. اب اس کی توہین کیسے ہوتی ہے, اس سے پہلے معراج ربانی توصیف الرحمان کا ایک اور پھر دعویٰ ریپیٹ کر دوں. یہ دعویٰ بار بار بتا دیتا اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو, آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھپتی ہے تو اللہ کے سامنے, آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی. مبارکباد کے لائق ہے یہ سعودی عرب کی حکومت
کہ جب اقوام متحدہ میں ملکوں نے اپنے اپنے دستور کو پیش کیا، دنیا کی یہ واحد حکومت ہے جس نے اقوام متحدہ میں دستور کتاب اللہ کو پیش کیا۔ مبارکباد کے لائق ہے سعودی عربیہ کی حکومت، دستور اقوام متحدہ میں قرآن پیش کیا۔ جب بش صاحب آئے تو وہی دستور کے ماننے والے یہ کریں گے۔ یہ مس سعودی عربیہ ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا مس ورلڈ ہوتا ہے، مس انڈیا، یہ مس سعودی عربیہ ہے۔ یہ سعودیہ کی سب سے حسین عورت کا خطاب ملا تو ایوارڈ دیتے وقت کیا لپٹا گیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ اسلامی حکومت ہے۔ یہ فٹ بال ہے، ورلڈ کے جو میچز ہوتے ہیں فٹ بال کے ٹورنامنٹ، اس میں جب ٹیمیں جاتی ہے تو جتنی ٹیمیں شریک ہوتی ہے فٹ بال پہ سب کا جھنڈا ڈالا جاتا ہے، اور جس دن وہ فٹ بال کا اُدگھاٹن ہوتا ہے پوری ٹیموں کے کچھ افراد مل کر وہ فٹ بال کو گراؤنڈ میں لات مارتے ہوئے گھومتے ہیں۔ سعودیہ نے بھی شرکت کی، ان کا جھنڈا چونکہ کلمہ طیبہ ہے وہ بھی ڈال دیا گیا فٹ بال پہ۔ یہ اونٹوں کی ریس ہوتی ہے سعودیہ میں بڑی جم کے، تو اونٹوں کی ریس میں دیکھنے کے لیے سب جاتی ہیں وہاں کی لڑکیاں، اور جھنڈے کے ساتھ جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہے، جہاں اسلامی حکومت ہے مبارکباد کے لائق، وہاں یہ سب ہوتا ہے۔ وہ گالوں پہ دیکھا آپ نے ٹیٹو بنایا جھنڈوں کے، اب ظاہر سی بات ہے وہ کلمہ طیبہ گالوں پہ ہے، آپ اس کو دھوئیں گے، گڈروں میں بہائیں گے، اس کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ چلیے چھوڑیے آگے، اب آئیے توصیف الرحمان صاحب کو ایک بار پھر سن لیتے ہیں، آپ سن لیجیے۔ رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھپتی ہے تو اللہ کے سامنے آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی مبارکباد کے لائق ہے یہ سعودی عرب کی حکومت، کہ جب اقوام متحدہ میں ملکوں نے اپنے اپنے دستور کو پیش کیا، دنیا کی یہ واحد حکومت ہے جس نے اقوام متحدہ میں دستور کتاب اللہ کو پیش کیا۔ دستور کتاب اللہ کو پیش کیا۔ اب خود توصیف الرحمان بھول گئے کہ جس حکومت کو ہم نے مبارکباد کے لائق بولا تھا، اب اس حکومت کا مذاق کیسے اڑا رہے ہیں۔ اب یہ کلپ سنیے۔ یہاں پر تھائی لینڈ لاٹری جو کہ عام ہے پورے سعودی عرب میں، قریب ہر خاص و عام اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ جو کیسی ہے، یہ لاٹری کا جو سسٹم ہے، یہ سود، یہ جوئے کی ایک قسم ہے جس میں کچھ کو کچھ ملتا ہے اور کچھ کو سارے پیسے اس کے ضائع برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ان طریقوں سے بچیے اور حلال رزق کی کوشش کیجیے۔ سوال ہوا ہے کہ سعودی عربیہ میں تھائی لینڈ لاٹری بہت چلتی ہے، تو لاٹری کا حکم کیا ہے؟ جواب دیا کہ جائز نہیں ہے، بچنا چاہیے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں توصیف الرحمان صاحب سے، بچنا چاہیے بول کے کنارے سے نکل گئے آپ، پوری پرمذمت طور پر ایک تقریر کرتے کہ کیسی حکومت ہے ناکارہ، اسلامی حکومت کا بائلنس چل رہا ہے، قرآن دستور ہے، یہاں پہ لاٹریاں کیسے چل رہی ہے بھائی؟ تو یہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دوسروں کے لیے سب ہے۔ اب چلیے ہم اپنے اولیاء کو مانیں تو بڑا پرابلم ہو جاتا ہے ان کو۔ ان کے نزدیک غریب نواز ولی نہیں ہے، داتا کن بخش ولی نہیں ہے، جنید بغدادی ولی نہیں ہے۔ ان کیا ولی کون ہے؟ آئیے ذرا معراج ربانی سے سنیے ان کیا ولی کون ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے ولی۔ اور یاد رکھو، جاؤ آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں، اہل حدیث جس کے بارے میں تم نے یہ اپنی مجلسوں میں یہ بیان دیے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا، میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، الحمدللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک نہیں ہوتا، وہ مشرک پیدائشی موحد ہوتا ہے، الحمدللہ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری
فرما برداری کے ساتھ پیدا ہوتا اللہ کے فضل و کرم سے. ان کے یہاں جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے غیر مقلدوں کے یہاں وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. میں نے بتایا 2 ہی کیٹیگری ہوتی ہے, ایک یا تو مجتہد بن چکا ہوتا ہے یا بن رہا ہوتا ہے. اب انہوں نے تیسری بتائی نہیں پیدا ہوتے سے ولی ہوتا ہے وہ. اچھا چلو, جب پیدا ہوتے سے ولی ہوتا تو ذرا اپنے سب سے بڑے ولی کی خبر لیجئے آپ, جو خادم الحرمین شریفین ہیں. لم يحن إذن موعد تبادل الأنخاب، فالخلافات تطغى على القمة إذ تقترح أوروبا تعزيز الدور التدخلي للحكومات. یہ خادم الحرمین شریفین ہے بھائی. وائٹ ہاؤس میں بش کے ساتھ جام سے جام ٹکرا کے شراب پی رہے ہیں. یہ ان کو نہیں سدھار سک رہے, یہ آپ کو سدھارنے چلے نکلے. قبر پجووں کو سدھار رہے ہیں یہ لوگ, ان کے بقول یہ اپنے باپ داداؤں کو نہیں سدھار رہے. میں پوری دنیا وہابیت کو چیلنج کر رہا ہوں, اگر تمہارے کسی مقرر نے تمہارے ان خبیثوں کے رد میں کوئی تقریر ایک کی ہو تو مجھے وہ تقریر سناؤ. جس دن تم تقریر کرو گے نا اس دن سے بے دخل ہو جاؤں گے سعودیہ سے, ریالیں ملنا تم کو بند ہو جائیں گی. دنیا طلبی کے ٹکڑے توڑنے والے تم. یہ خادم الحرمین شریفین ہیں جو شراب پی رہے ہیں. پھر سے دیکھیں ایک بار. لم يحن إذن موعد تبادل الأنخاب، فالخلافات تطغى على القمة إذ تقترح أوروبا تعزيز الدور التدخلي للحكومات. You can use some exotic booze. There's a bar in far Bombay. Come on, fly with me. We'll float down in the blue. Fly with me. تو بہرحال یہ ولی ہے. اس پر میرے کو ایک شعر یاد آ رہا ہے, سنیے. بڑا پیارا شعر ہمارے اہل سنت کے ایک شاعر قمر لدھیانوی نے کہا تھا. ایسا لگتا ہے کہ بالکل ترجمانی کی ہے اس منظر کی. کہتے پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی یہ کتاب. خالق کی کتاب ہے نا قرآن. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی یہ کتاب ہے مثل یہود یہ سعود بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے, کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. چلیے یہ پھر ایک بار سنیں. اور یاد رکھو, جاؤ آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں, اہل حدیث جس کے بارے میں تم نے یہ اللہ کے ولی, وہی میں نے ریپیٹ کیا ہے, تھوڑا سا وقت کافی ہو رہا ہے, میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. سعودی عربیہ سے پھر یہ کہہ رہے ہیں معراج ربانی ہمارے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. آئیے ذرا ان کے ولی بچوں کو دیکھیے ایک بار. انتہائی معذرت کے ساتھ, کیونکہ علماء بیٹھے ہیں, بخدا بےہودگی نہیں دکھانا مقصد ہے میرا, چہرہ دکھانا ہے. کیوں؟ معراج ربانی اور توصیف الرحمان نے, اگر جو نیٹ سے لوگ جڑے ہوئے ان کو پتا ہے, یہ ہمارے نوجوانوں کی تکلیف تھی. یہ تکلیف دور کرنے کے لیے آج کا پروگرام رکھا گیا ہے. میں نے کہا بہت جواب دے دیا, اب سوال کرنے کی بھی صلاحیتیں پیدا کرو اپنے اندر. انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد ہمارے نوجوان یہ کلپیں سنائیں گے اور دکھائیں گے, پہلے اس کا جواب لاؤ. تو ہماری بہت ساری درگاہوں پہ وہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا, جن کو شے وغیرہ سوار ہو جاتی ہے, مزاروں پہ جاتی ہے, کچھ درگاہوں پہ جھومتی ہے, تو وہ جو عورتیں جاتی ہیں, حالانکہ جانا جائز نہیں ہے ان کا, اب بہرحال پریشانی میں جاتی ہے, وہ ویڈیو بنا کے معراج ربانی اور توصیف الرحمان دکھاتے ہیں کہ یہ بریلویت ہے, یہ سنیت ہے. میں کہتا ہوں جہاں تم رہتے ہو سعودیہ میں, وہیں ذرا جھانک کے دیکھ لو. میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ دکھا رہا ہوں. دکھانا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ کر اندازہ لگا لیں کہ یہ خود کتنے نابکار ہیں. چلیے آگے بڑھیے. یہ سب سعودیہ میں ہو رہا ہے. یہ بھی کہ اللہ کے ولی ہے یہ لوگ. میرے پاس ایسی رنڈیوں کی سینکڑوں کلپیں ہیں, کئی 100 کلپیں ہیں, لیکن یہ میں زیادہ نہیں دکھانا چاہ رہا کیونکہ علماء کا احترام ہے. صرف ایک بات بتا رہا ہوں, آپ نے اتنا دیکھ لیا کافی ہے. گنج کے کچھ چاول ہی کافی ہے کہ بریانی کیسی ہے. 2-4 دانے دکھایا ہے میں نے, اس سے آپ اتنا تو سمجھ گئے. رنڈیوں پہ نوٹ لٹھا رہے ہیں شیخ لوگ, ان کے ولی. اب وہ نوٹ کون سا ہے, مجھے درد اس بات پر نہیں ہے, تمہاری حرام کی عیاش کی کمائی ہے, عیاشیوں میں لٹاؤ, مگر درد اس بات کا ہے کہ جس نوٹ کو تم رنڈیوں پہ لٹا رہے ہو وہ نوٹ کیا ہے, ذرا اس کو دیکھ لیجئے ایک بار. سعودیہ کا نوٹ
मदीना मुनव्वरा बना हुआ है इसके ऊपर। कुछ नोट हुआ है जिस पे खाने काबा बना हुआ है, वक्त नहीं है वरना वो नोट भी दिखाता मैं यहाँ, जिस पे खाने काबा बना हुआ है, बैतुल मुकद्दस बना हुआ है। ये सऊदिया के नोट है जिस पे मस्जिद नबवी, खाने काबा, बैतुल मुकद्दस, ऐसे नोट जिस पर ये मुकद्दस मकामात की तस्वीर है, उन नोटों को तुम रंडियों पे लुटा रहे हो। इस पर इन मौलियों की जबानें नहीं खुलती, इनको दिखता कहाँ है, सिर्फ हमारी बिद्दतें नजर आती है। चलिए आखिरी में एक एंड कर रहा हूं, यहाँ पे 2-3 चीजें थी, छोड़ दिया। 12 हमने इनको मनाजरे के चैलेंज किए कि दरगाहों पे मनाजरा आप बाद में कीजिए, उर्स पे बाद में मनाजरा, पहले अकीदे पे मनाजरा कर लीजिए आप कि आपका अकीदा कितना गंदा है। मैंने खुद इसी जगह पर ठीक आज से 1 साल पहले बिस्टी मोहल्ले में भी मैंने चैलेंज करके गया था, मगर अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। हमारे उलमा मुसलसल चैलेंज कर रहे हैं। मैं 3 चैलेंज यहाँ सुना रहा हूँ, ये आपके लिए काफ़ी है बताने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा अहले सुन्नत इनकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं।